أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد معاذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں، دوستوں، ہمور ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ اشرفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله وكان الله له صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بدر داد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات بشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں. آئی حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کی مرکزی عقیدت اللہ کے محبوب اعظم دانائے غیوب عالم ما کان و ما یکون احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ربیع الاخر کی 7ویں تاریخ ہے اور ہماری یہ محفل بھی 7ویں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی فیض و برکات سے ہمیں دنیا میں قبر میں آخرت میں مالا مال فرمائے اور غوث اعظم دستگیر کی پشت بنائے ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور اس محفل پاک کے ذریعے ہماری نجات عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. مسند للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا سرور دو عالم سرور کائنات فخر موجودات مالک ای و آ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو، اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو، میری بارگاہ میں درود شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، درود شریف بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ رزق میں برکت دیتا ہے، درود شریف بھی رزق میں برکت دیتا ہے. صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پاک سے بھی بلائیں دور ہوتی ہے. صدقے سے بیماری سے شفا ملتی ہے، درود پاک سے بھی اللہ شفا عطا فرماتا ہے. جب بھی صدقے کی طاقت نہ ہو، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھ لیا کرے. اللہ تعالیٰ نے صدقے کا نعم البدل اگر کسی کو بنایا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کو بنایا. تبھی تو سید کفایت علی کافی نے کہا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے. تو آئیے ایک مرتبہ اور بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھے تاکہ محفل میں روحانیت اور چھا جائے. پڑھے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب درود شریف پڑھو تو بلند آواز سے درود پڑھو تاکہ یہ زمین پتھر یہ آسمان سب گواہ ہو جائے, اور جب قیامت کی دن باری آئے تو یہ ساری چیزیں قیامت کے درود شریف پڑھنے والے کے لیے گواہ بن جائے. پیر و مرشد وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری الحضری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیرو کہ آپ پیر ہے یا غوث المدد, پیرو کہ آپ پیر ہے یا غوث المدد, عالم کے دستگیر ہے یا غوث المدد. اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دیجیے, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈالیے. ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد, ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد. اور جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں, جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں. علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں. اور میرے غوث الورا کو رب نے وہ رتبہ بخشا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے, جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں. اور بابا ہو جس کا مولا علی کچھ نہ پوچھیے. سید تسنیم القادری اولاد غوث اعظم نے کہا کہ بابا ہو جس کا مولا علی کچھ نہ پوچھیے, جو چور کو بنا دے ولی کچھ نہ پوچھیے. اور شکل بشر میں چاند اجازت کو آئے ہیں, تسلیم شان غوث جلی کچھ نہ پوچھیے. ارے غوث اعظم کی کوئی کیا شان بیان کرے. الحمدللہ اسی غوث پاک کی محفل میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. غوث پاک کی شان اللہ اللہ. تفرید الخواتی کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں, اپنے وقت کے غوث کتب جلوہ بار ہیں. ان کو اس وقت غوث نے سوال کیا, اے خضر یہ تو بتا کہ پورے اولیاء کی جماعت میں ولی اللہ کی جماعت میں مرتبہ کس کا اونچا ہے, شان کس کی بڑی ہے؟ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولین میں نہ آخرین میں مرتبہ دیکھنا ہو تو عبد القادر جیلانی کو دیکھو, کیونکہ اولین میں ایسا ولی پیدا ہوا ہے نہ آخرین میں ایسا ولی پیدا ہوا ہے. تبھی کو اعلیٰ حضرت نے کہا سکر کے جو جوش میں, سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے رتبہ دے. غوث اعظم اپنے وقت کے صدیق اکبر ہے, غوث اعظم اپنے وقت کے فاروق اعظم ہے, غوث اعظم اپنے وقت کے عثمان ذوالنورین ہے, غوث اعظم اپنے وقت کے مولائے کائنات ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو ہے اپنے وقت کا صدیق اکبر. تو سبحان اللہ, تو ہے اپنے وقت کا صدیق اکبر, دلیل حیدر عادل ہے یا غوث. اور وہ غوث اعظم سبحان اللہ کوئی کیا جانے گا فضل مرتضائی کو, کوئی کیا جانے گا فضل مرتضائی کو, جو تیرے فضل سے آتی جاہل ہے یا غوث. اور حضور غوث اعظم کی عظمت کا ڈنکا تو ہندوؤں کے دلوں میں بج رہا, اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ستم کوری رابضی اور وہابی کے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث, ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. الحمدللہ اسی غوث پاک پیران بول, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامقانی, بیل روحانی, مرشد روحانی, پیر لاسانی, سرکار شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی مکمل بنڈ بنے کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں. آج ہمیں غوث پاک کی واز کے تعلق سے سننا ہے. واز سبحان اللہ, تقریر غوث اعظم کی. اللہ اللہ, ان کی اولادوں کے اولاد جب تقریر کرتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ غوث اعظم تقریر کرتے ہوگے تب عالم کیا ہوگا. بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب غوث اعظم منبر پہ جلوہ بار ہوتے تھے, پہلے پبلک نہیں ہوتی تھی. جب میرے آقا کا لعاب دن آ گیا, میں واقعہ بیان کیا,
لو ابھی مولا علی آ گیا. اس کے بعد کمال یہ ہوا کہ مدرسے میں مسجد جامع مسجد میں آتی رہی پبلک، پھر جگہ تنگ پڑ گئی، عیدگاہ میں لگی. بلکہ جب پہلی مرتبہ غوث اعظم نے تقریر شروع کی تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے کہتے جاؤ بغداد والوں کو دعوت دے دو، آج میرے محبوب کا بیٹا عبد القادر جیلانی تقریر کرنے والا ہے. لوگوں کا کہنا ہے جب پہلی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقریر کی تو بغداد میں آواز گونجی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اے بغداد والو چلو عبد القادر جیلانی کی تقریر سنیں، عبد القادر جیلانی کا آواز سنیں. آج علم و عمل کا دریا بہنے والا ہے. روایتوں میں آتا ہے پہلے دن 1000 ہوئی، دوسرے دن 2000 ہوئی، بڑھتے ہیں. تو پھر خواتین میں لکھا ہے غوث اعظم کی تقریر میں 70 ہزاروں کا مجمع ہوتا اور صرف یہ 70,000 تو صرف انسان، جناتوں کی تعداد بھی اس سے زیادہ تھی. فرشتے بھی آتے تھے، انبیاء بھی تقریر سننے کے لیے آتے تھے، خضر بھی خود آتے اور خود میرے آقا تشریف لاتے تھے کہ میرا بیٹا، میرا دادلا بیٹا تقریر کیسے کرتا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے. ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے. وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث. اللہ اللہ. جناتوں کی تعداد. ابو المظفر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جنات کی حاضری دی لیکن جنات حاضر نہیں ہوا، کئی گھنٹوں کے بعد حاضر ہوا. میں نے پوچھا آج کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ہے، اتنا لیٹ کیوں ہو گیا ہے. تو جنات نے عرض کیا اے ابو مظفر جب غوث پاک کی تقریر شروع ہو، غوث پاک کا آواز شروع ہو، اس وقت ہمیں نہ بلایا کرو. جب غوث پاک کی تقریر شروع ہوتی ہے تو ہم علی کے لاڈلے کا بیان سننے کے لیے چلے جاتے. ابو المظفر نے کہا کیا تم جنات بھی غوث اعظم کی تقریر سنتے ہو؟ تو جنات کا کہنا ہے انسان سے زیادہ جنات غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. اور تقریر کا شان دیکھی، تقریر اللہ اللہ. آج ہمیں آواز پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت پڑتی ہے لیکن 70,000 کا مجمع ہے، کوئی مائک نہیں ہے. میرے غوث اعظم جب تقریر فرماتے ہیں جتنی آواز پہلے والے کو آتی تھی لاش والے کو سیم ٹو سیم آواز آتی. اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ کی تقریر میں کوئی آتا تھا گنہگار ہوتا نیک بن جاتا تھا، نیک ہوتا تو ولی بن جاتا تھا، ڈاکو آتا تھا، رہزن آتا تھا، آپ کی تقریر سن کر توبہ کر کے سچا مسلمان بن جاتا تھا. اور آپ کی تقریر کا وہ پاور تھا جب آپ تقریر کرتے تھے اور علم و فن کے دریا بہاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دو دنیا خوف خدا پہ جب بیان ہوتا تھا تو لوگ کپڑے پھاڑتے نظر آتے تھے، کوئی اما کو اڑا دیتا تھا. اور تقریر سن کے کئی لوگ غوث پاک کی انتقال کر جاتے تھے. وہ غوث اعظم کی تقریر. اور منقب غوث اعظم میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کی روزانہ تقریر میں 5,000 یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ غوث پاک کی تقریر کا عالم. ایک راہب آیا غوث اعظم کی تقریر میں اور عرض کیا کہ حضور آپ کے ہاتھوں مجھے مذہب اسلام قبول کروا دیجیے. میں مذہب عیسائی سے تعلق رکھتا ہوں، آج میں دل میں تمنا ہوئی کہ آپ کے مذہب کو اختیار کر لوں. تو غوث اعظم نے اپنے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا کر اپنے مریدی میں داخل فرمایا. جب داخل ہوئے تو وہ منبر پہ آیا اور کہا کہ میں عیسائی تھا، میرا نام سنان ہے، میرے دل میں یہ بات جاگی اور میں یمن کا رہنے والا ہوں اور میرے دل میں یہ بات القا ہوئی ہے کہ میں مسلمان بنوں تو ایسے کے ہاتھ میں مسلمان بنوں جو اپنے وقت کا زبردست متقی ہو، اپنے وقت کا زبردست عالم دین ہو، اپنے وقت کا زبردست محدث ہو اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اسی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو، ایسے کے ہاتھ میں مسلمان ہوں. جب خواب میں سویا تو میرے نبی حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے. عیسیٰ تشریف لائے اور کہا سنان
مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بغداد میں چلے گا، وہاں عبد القادر جیلانی ہے، اس وقت بارگاہ رسول بارگاہ خدا میں بہت ہی مقبول عبد القادر جیلانی ہے۔ میں غوث پاک کی بارگاہ میں جو آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے آیا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے تقریر کی۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ تو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ عبد القادر آج بولتا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آج عبد القادر کا علم دیکھتے ہیں، علم کتنا ہے۔ جب غوث اعظم کی تقریر کا پورے ورلڈ میں چرچا ہو گیا، شہرت ہو گئی، تو بغداد میں 400 فقی تھے مفتی، ان کے دل میں حسد جاگا اور کتاب میں نئے نئے مسئلے لکھ کر، کاغذات کو لکھ کر اپنے جیب میں رکھا، اور 100 کے 100 فقی مفتی غوث پاک کی محفل میں گئے اور کہا کہ ہم ہارڈ مسئلے پوچھیں گے، پیچیدہ مسئلے پوچھیں گے، اور یہ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو تم کہتے ہو یہ عبد القادر کا علم ہے، عبد القادر جیلانی کو تو یہ مسئلہ پتا نہیں ہے۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے 400 فقی اس محفل پاک میں بیٹھے، لاش میں بیٹھ گئے۔ جب غوث پاک نے تقریر شروع کی، تجلیات کا نزول ہوا اور سینے اقدس سے نور نکلا، وہ نور سارے مفتیوں کے سینوں سے ہوتا نزول غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یعنی جتنا مفتیوں کے پاس علم و فضل تھا، تقویٰ تھا، سارا علم سارا فضل چھین لیتا ہے۔ اب سارے کے سارے جاہل بن جاتے ہیں، جو سوال سوچ کے آئے تھے وہ بالکل بھول گئے۔ اللہ اکبر! اب غوث پاک سارے مفتیوں کو بلاتے ہیں، ایک مفتی آتا ہے، غوث پاک کہتے ہیں اے مفتی تیرا یہ سوال تھا تو یہ دیکھ یہ تیرا یہ جواب ہے۔ دوسرا مفتی آتا ہے، فلاں کتاب میں تو نے یہ مسئلہ نکالا تھا تو سوچ تیرا یہ سوال ہے، عبد القادر کا یہ جواب ہے۔ چوتھا مفتی آتا ہے، پانچواں مفتی آتا ہے، یہ کے بعد دیگرے 100 مفتی آ رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی مولا علی کی علم کا صدقہ بانٹتے جا رہے ہیں، عبد القادر بانٹتے جا رہے ہیں۔ اور جب غوث پاک کی تقریر ان 100 فقیہ نے سنی اور جب کہا یہ تو عبد القادر جیلانی کا قال ہے، اب عبد القادر جیلانی حال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب سارے فقیہ اپنے کپڑے کو پھاڑ کر امام کو غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور معاف کر دیجئے، ہمیں پتا نہیں تھا، ہم مان گئے اس وقت ہوئے زمین پر سب سے بڑا کوئی عالم دین ہے اے غوث پاک آپ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ غوث پاک کا علم ہے، یہ غوث پاک کی تقریر ہے۔ چیک کرنے کے لیے آتے تھے، امتحان لینے آتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی امتحان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 100 مفتیوں نے کہا کہ آج ہم عبد القادر کا امتحان لینے آئے تھے، لیکن علم و عمل کا پہاڑ ہے عبد القادر، مولا علی کا فیضان ہے عبد القادر، اور رسول پاک کا عظیم شان معجزہ ہے عبد القادر۔ ہم سمجھے تھے کوئی معمولی عالم دین ہوگا، لیکن ہم جو مسئلہ دیتے گئے تھے وہ کتاب و سنت کے حوالے سے عبد القادر جیلانی حوالہ دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ آئے شیخ خواص رضی اللہ تعالی، علم توقیت کے بہت ماہر تھے، جس کو علم توقیت کہتے ہیں۔ علم توقیت وہ ہے جو ستاروں کے نام لکھتے ہیں اور کھانے پورتے ہیں، اور پورنے کے بعد یہ علم توقیت رکھنے والا یہ بتا دے گا آپ کو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے علم توقیت، علم ظفر جسے کہتے ہیں، اس کے پاس ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسے بڑا فخر ہوگا اور کسی چھوٹے موٹے عالم کو وہ بھاؤ بھی نہیں دے گا۔ اس نے جب سنا غوث پاک کی تقریر کا شہرا تو وہ بھی آیا امتحان لینے کے لیے، اور علم توقیت پر بڑا ماہر تھا، علم ظفر پر۔ اللہ اکبر! اب آیا بیٹا، اب غوث اعظم کی اس نے تقریر سنی تو حضور غوث اعظم تو بہت معمولی بات بتا رہے تھے،
تو شیخ خواص نے کہا یہ تو بڑی بڑی لوگوں سے سنا کہ بڑی بڑی علمی تقریر کرتے ہیں غوث پاک ہیں، یہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، غوث پاک تو یہ معمولی مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا دل میں خیال آنا تھا، غوث اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیخ خواص سے کہتے ہیں شیخ خواص میری تقریر عوام کے لیے تھی اور تجھے اپنے علم توقیف پر علم ظفر میں ناز ہے تو میرے مدرسے میں آ جانا، میں تجھے بتا دوں گا علم ظفر کیا ہے، علم توقیف کیا ہے، علم منطق کیا ہے، علم سینہ کیا ہے، علم رومیہ کیا ہے، سارے علوم میرے مدرسے میں آ جانا، سینے سے سینہ لگا دے سارا علم تجھے دے دوں گا۔ اللہ یہ جلال، یہ پاور، یہ تیور دیکھا تو وہ بھی قدموں میں گرا، حضرت معاف فرما دیجئے، مجھے لگا تھا کہ آپ کوئی معمولی عالم ہوں گے لیکن نہیں، آپ تو علم ظفر کے بھی مجھ سے زیادہ ماہر ہیں۔ اور کہا کہ حضور مدرسے میں کب آؤں، مدرسے میں کب آؤں علم ظفر اور علم توقیف علم سینیہ سیکھنے کے لیے، صبح آ جانا۔ اب صبح گئے شیخ خواص رحمت اللہ علیہ کو خود کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم علم ظفر پہ گفتگو کر رہے تھے مجھے ایسا لگتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر علم توقیف میں مجھ جیسا کوئی ثانی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن جب غوث اعظم علم توقیف علم ظفر پہ گفتگو کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ دریا میرے سامنے اور میں ایک قطرہ نظر آ رہا ہوں۔ پھر علم منطق پہ سرکار غوث پاک نے گفتگو کی، علم سینہ پر، اور ایسے ایسے علوم بیان کیے، وہ دیکھتا ہے رہ گیا اور تسلیم کر لیا اس وقت مولا کائنات کا جانشین اور علوم و فنون کا خزانہ اگر کہیں پہ جلوہ بار ہے تو بغداد میں عبد القادر جیلانی کے شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ غوث اعظم کی تقریر و علم کا عالم تھا۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شیخ یحییٰ بن نجا، بہت بڑا شاعر تھا، عربی میں شعر کہتا تھا اور اپنے شعر پر بڑا ناز تھا اس کو، اور ایسے ہارڈ اور فصیح و بلیغ شعر کہتا تھا کہ اچھے اچھے عالم بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو آج اس نے سوچا کہ آج میں عبد القادر جیلانی کی محفل میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں عبد القادر جیلانی کیسے کیسے اشعار لکھتے ہیں، ایسا اشعار اپنے تقریر میں بولتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے جب وہ تقریر کرتے ہیں بیچ میں عربی اشعار بھی پڑھتے ہیں، آج دیکھتا ہوں عربی کیسی پڑھتے ہیں، کیسے اشعار پڑھتے ہیں۔ اب شیخ یحییٰ بن نجا ایک دھاگا لے کے گئے اور بیٹھ گئے اور کہا کہ جتنے اشعار پڑھیں گے دھاگے کو باندھ دوں گا، دھاگے کو باندھ دوں گا، جتنے اشعار پڑھیں گے دوسرا دھاگا باندھ دوں گا، تیسرا اشعار پڑھیں گے دھاگے کو باندھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب غوث اعظم کی تقریر شروع ہوئی اور کہا الحمدللہ، اور علم و فن کے دریا بہے، بیچ میں اشعار کہتے تھے، تقریر کرتے اشعار کہتے تھے، وہ دھاگے باندھتے جا رہا ہے باندھتے جا رہا ہے، یہاں تک کہ جتنے وہ دھاگا لے کے آیا تھا سب باندھتے چلا جا رہا تھا۔ پھر غوث اعظم کھڑے ہو گئے، اے شیخ یحییٰ بن نجا اپنے شعر و شاعری پہ ناز ہے، قیامت آ جائے گی عبد القادر شعر لکھتا جائے گا، تو دھاگے باندھتا چلے جائے گا۔ شیخ یحییٰ بن نجا بھی قدموں میں گرے اور کہا کہ حضور معاف فرما دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو شعر سخن میں بھی مہارت تامہ حاصل ہے۔ شاعر بھی تسلیم کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ واز کی محفل ہے غوث پاک کی، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن جوزی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے پایہ کے بزرگ، محدث ہے، اپنے وقت کے فقیہ بھی ہے، اور گلستہ لکھنے والے حضرت شرف الدین سعدی کے پیر و مرشد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں اپنے علم پر بہت ناز تھا۔ ان کا ایک ساتھی تھا ابو العباس جو غوث پاک کا خلیفہ تھا۔ ابو العباس نے کہا اے عبد الرحمن جوزی، کبھی غوث پاک کی تقریر میں تو آؤ، غوث پاک کا علم تو دیکھو، کیا غوث اعظم علم اپنی محفلوں میں لٹا رہے ہیں؟ غوث اعظم کی تقریر سن کے تو دیکھو۔ تو عبد الرحمن ابن جوزی نے کہا ہاں میں نے تقریر سنی ہے، ان تقریر کے تعلق سے یہ سنا ہے کہ اللہ جب عبد القادر تقریر کرتا ہے تو کئی جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو ابو الفضل نے کہا کہ آج آ جاؤ رات کو۔
دیکھتے ہیں اور دل نے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا مفتی ہو کر عبد القادر جیلانی کے واز میں جاؤں؟ ابو الفضل نے کہا ایسا گھمنڈ مت کیجئے گا، ایک مرتبہ آ کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ عبد القادر جیلانی کا علم کیا ہے، تقوی کیا ہے، واز کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو الفضل اور ابن جوزی آئے، لاش میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھے نہیں کہ اپنے وقت کا عالم غوث پاک کی محفل میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے قاری کو بلایا، قاری صاحب قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کی آیت پڑھی، غوث پاک نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان فرما دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک تفسیر بیان کی، تشریح بیان کی تو ابو الفضل نے حضرت ابن جوزی کو کہا یہ تفسیر آپ کو معلوم تھی؟ ہاں میں نے بچوں کو پڑھایا ہے۔ جب غوث پاک نے اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، تشریح کی، چہرہ دیکھا ہاں یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تیسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے سر ہلایا، 5ویں 10ویں 11 تک سر ہلاتے رہے، ہاں یہ تفسیر تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ اب غوث اعظم اس آیت کی 12 تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح پیش کرتے ہیں، نکات پیش کرتے ہیں۔ ابن جوزی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کہنے لگے مجھے تو 11 تک تفسیر یاد تھی، 12 تو میں نے پہلی مرتبہ سنی۔ غوث پاک بیان کرتے جا رہے ہیں، 12 تفسیر بیان کی، 13 تفسیر بیان کی، 14 تفسیر بیان کی، 15 17 یہاں تک کہ اللہ نے غوث پاک کو علم دیا تھا۔ اسی مجلس کے اندر اللہ کے ولی غوث پاک نے اس آیت کی 40 تفاسیر بیان کر دی۔ اللہ تعجب میں پڑ گئے۔ میں سمجھتا تھا کوئی صوفی عالم دین ہوگا، لیکن آج پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی کے سامنے میں قطرہ نظر آتا ہوں۔ اب کہاں اے عبد الرحمان جوزی، یہ تو قال کا حال تھا، یہ قال کی شان تھی۔ اب عبد القادر حال کی طرف جاتا ہے، جب حال کی طرف متوجہ ہو عبد الرحمان جوزی اپنے کو بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہیں، امامے کو نیچے رکھتے ہیں اور غوث پاک کے قدموں میں امامہ رکھتے ہیں۔ اے غوث پاک، اے محبوب سبحانی، اے قطب ربانی، اے شہباز لامکانی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ خود بیان نہیں کر رہے ہیں، مدینے سے اشارہ ہوتا ہے اے عبد القادر آپ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی یہ بیان کرتا جا، یہ بیان کرتا جا۔ اللہ کیسا تھا؟ عبد القادر جیلانی بیان کرتا چلا جا۔ عبد الرحمان جوزی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، 10 لاکھ سے تو زیادہ ان کے شاگرد تھے، 20 لاکھ سے زیادہ عیسائی اور یہودی کو مسلمان بنایا۔ جب غوث پاک کا علم دیکھا وہ بھی تسلیم کر چکا کہ غوث پاک تو دریا ہے، میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوں۔ عبد الرحمان ابن جوزی کو بھی پتا چل گیا کہ غوث پاک کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دل برے شبیر و شبر کا نام عبد القادر جیلانی ہے، عطائے حسن مصنع کا نام عبد القادر جیلانی ہے، دعائے شہید کربلا کا نام عبد القادر جیلانی۔ ہاں جس کی محفل میں خود حضور واز سنے، اس محفل اور اس واز کا عالم کیا ہو۔ یہ واز کی تاثیر تھی۔ اللہ اکبر۔ جب خوف خدا پر غوث پاک بیان کرتے تھے، سارے لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور کچھ واصل بالحق ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ غوث پاک تقریر کرتے کرتے آپ کے امامے کا ایک پیج نکل آیا۔ جب امامے کا ایک پیج نکلا، جتنے بھی محفل میں امامے باندھے تھے سب نے آسمان میں پھینک دیے، کچھ لوگوں نے ٹوپیوں کو پھینک دی۔ جب انہوں نے امامے کو پھینکا، ٹوپیوں کو پھینکا، آسمان میں اچانک ایک عورت کا دوپٹہ ظاہر ہوا۔ جب محفل برخاست ہوئی کہ حضور جب آپ کا ایک امامے کا پیج نکلا تو ہم نے سارے امامے کو آسمان کی طرف مخاطب کر دیے، ٹوپی آسمان میں ڈال دیے اور
اسی درمیان ایک دوپٹہ عورت کا آیا، وہ کہاں سے آیا؟ تو غوث پاک نے مسکرا کر کہا تم سمجھتے ہو کہ عبد القادر جیلانی کی تقریر صرف بغداد والے سنتے ہیں؟ جب میرے امامہ کا پیج نکل گیا تھا تو تم نے امامے کو اڑا ڈالا، ٹوپی کو اڑا ڈالی۔ اس وقت جب میں نے امامے کا پیج نکلا اس وقت اصفہان میں میری ایک مریدہ تھی، جب تم لوگوں نے امامے کو آیا اس نے اپنا دوپٹہ آسمان میں دکھا دیا۔ تو یہ غوث پاک کی تقریر صرف بغداد والے نہیں سنتے تھے، اصفہان والے بھی سنتے تھے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدوں کو کہا غوث پاک کی تقریر سننا چاہتے ہو؟ تو عدی بن مسافر غوث پاک کے مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ ہاں ہم تقریر سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک پہاڑی پہ چلے گئے، ایک حصار بنایا، وہ لٹی بنایا، یا غوث المدد کہہ کے لٹی بنایا اور کہا کہ اس میں جو آ جاؤ یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد کا نظارہ ہوگا، بڑے پیر ہوں گے اور تقریر لائیو چالو ہو جائے گی۔ شیخ عدی بن مسافر کا کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہاں دعوت دی، جتنے لوگ اس دائرے میں آئے سب لوگوں نے چہرہ غوث اعظم بھی دیکھا اور غوث اعظم کی تقریر کو بھی سما۔ کچھ لوگوں کو شرارت سوجی، خباثت سوجی ان میں سے، دیکھیں لائن سے نکل جاتے، جب دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، 3-4 آدمی نکل گئے، پھر اندھیرا چھا گیا، پھر واپس آ گئے، وہی نقشہ بغداد کا ہے اور میرا پیر عبد القادر جیلانی تقریر کرتا ہوا نظر آ۔ یہ تقریر کی شان ہے میرے غوث پاک۔ سب شیخ عبد الوہاب جو حضور غوث پاک کے شہزادے جب پڑھ کے آئے باہر ممالک سے، عرض کیا کہ حضور آج آپ کا بیٹا تقریر کرے گا۔ آئے منبر پر شیخ عبد الوہاب ابن عبد القادر جیلانی تقریر فرمائی، علم کے سمندر بہا دیے، فصیح اور بلیغ گفتگو کی، قرآن کی احادیث بیان کی، تفسیریں بیان کی، نقاط بیان کیے۔ حال ہوا کہ مجمع میں کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وجدانی جذب کی حالت میں بھی نہیں ہوا۔ اب کہا کہ حضور آپ تقریر فرمائیں۔ اب غوث اعظم منبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، کل میں روزے کی حالت میں تھا، یحییٰ یہ غوث پاک کے دوسرے شہزادے، یحییٰ کی امی سے کہا انڈا تو پکاؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ یحییٰ نے امی نے انڈے کو پکایا، ایک کٹورے ڈالا، بلی آئی وہ گرا کے چلی گئی۔ غوث پاک نے اتنا جملہ کہا لوگوں پہ دقت طاری ہو گئی، اللہ اکبر کی صدائیں جاری ہو گئی۔ کوئی اپنے امامہ کو آسمان میں اچھالتا ہے، اپنے کپڑے کو پھالتا ہے، کوئی نعرہ حق لگاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمان، شیخ عبد الوہاب تعجب میں پڑ گئے، میں نے علم کی بات کی، میں نے حدیث کی بات کی، میں نے تفسیر کی بات کی، علم حدیث کی بات کی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ صرف میرے ابا نے انڈے کی بات کی، اثر یہ ہوا کہ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں، بے قابو ہو گئے۔ میں نے تو علم کی بات کی تھی لیکن غوث پاک نے صرف انڈے کی بات کی، لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، کوئی نعرہ حق لگا رہا۔ محفل کے بعد پوچھا کہ ابا حضور میں نے اتنی عالی شان تقریر کی، ایسا لگ رہا تھا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا میں نے بہا دیا، لیکن پبلک پر کوئی اثر نہیں ہوا، پبلک پر کوئی تاثر نہ آیا۔ کیا بات ہے؟ اور آپ نے صرف انڈے کی بات کہی، صرف انڈے کی بات کی، لوگوں پہ کیفیت طاری ہو گئی، جذب کا عالم ہو گیا۔ تو غوث پاک نے کہا اے بیٹے تو نے آسمان کا سیر کیا ہے، آسمان کا سفر کیا ہے؟ عبد الوہاب کہتے نہیں، آسمان کی طرف دیکھ، جب عبد القادر تقریر کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ میرے سینے میں تجلیوں کو نازل فرماتا ہے۔ جب انڈے کی بات کروں یا مرغی کی بات کروں یا پتھر کی بات کروں تو لوگوں پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لوگ نعرے حق لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں عبد القادر جیلانی اپنی طرف سے تقریر نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے عبد القادر یہ بول تو عبد القادر یہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ تاثیر ہوتی ہے، میں انڈے کی بات کروں کہ پتھر کی بات کروں، لوگ اپنے کپڑے کو چیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی تقریر کا عالم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تو تقریر کر رہے تھے غوث پاک، اور موضوع کیا تھا؟ شب معراج کا۔ واقعی معراج چل رہا تھا۔ اب غوث پاک کا زبان اور نانا جان کی فضیلت ہو، ماحول کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے نانا جان
شب معراج کو تشریف لے گئے، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پہلے آسمان دوسرے آسمان، جنتوں کی سیر کی، اللہ کا دیدار کیا۔ جب آئے تو اس حال میں آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، یعنی میرے نانا جان یوں گئے اور یوں آگے تشریف لے آئے۔ اب یہودی بیٹھا تھا، یہ بات سمجھ میں نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر چند منٹوں میں طے ہو جائے، اور جب واپس آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہے، اور جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بھی ہلتا رہے اور بستر بھی رہا گرم، یہ بات سمجھ سے ورا ہے۔ اب غوث اعظم صاحب کشف کے ذریعے سمجھ لیا کہ یہودی کے دل میں اعتراض ہوا، یہودی اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب غوث پاک نے کہا کہ اب میں تجھے سمجھا تو معراج کس طرح ہو۔ یہ بزرگان دین کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عالم دین کے پاس اعتراض ہو تو وہ سمجھائے گا، یہ قرآن میں ہے، یہ احادیث میں، یہ اقوال صحابہ میں، ائمہ مجتہدین کی تفاسیر میں ہے، لیکن اللہ والے پریکٹیکل طور پر سامنے والے کو سمجھا دیا گیا۔ اسی طرح غوث پاک کا خاندان ہے مارے راشد، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کیسی خان کا، کیسی خان کا اللہ، آپ کہیں جائیں گے تو ایک کتب ملے گا، دو کتب ملیں گے، لیکن ماریرا پر اللہ نے اتنا فیضان جاری کیا غوث پاک کا، ایک ہی گنبد کے نیچے آپ کو 7 کتب نظر آئیں گے، اور وہ بھی غوث پاک کی عطا ہے بھائی۔ غوث پاک نے ایک 7 دانے کی تسبیح بنائی اور اپنے شہزادے کو کہا کہ تم اپنے شہزادے کو دے دینا۔ یہ پہنچتے پہنچتے کس کے پاس آئی؟ ابو علی شاہ قلندر کے پاس آئی۔ یہ پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچی؟ خانقاہ برکاتیہ میں پہنچی۔ 7 تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ 7 تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ماریرا کی سرزمین پر 7 کتب پیدا ہونے والے۔ آج وہی 7 دانے کی تسبیح عرس قاسمی کے موقع پر اس تسبیح کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، انہی خاندان کے عظیم کتب ابو الحسین احمد نوری کے دادا جان، اعلی حضرت کی پیر و مرشید، نام ہی آل رسول مارے میں رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ گجرات والے خوش نصیب ہے کہ آل رسول احمدی نوری کا ایک شہزادہ اسی گجرات میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو الحسین احمدی نوری کے والد اور شاہ آل رسول احمد ماریوی کے شہزادے اسی امریلی زیرہ میں ایک علاقہ ہے دھار، ذہن سے نکل گیا ہے نام، اسی میں آج ان کا مزار ہے۔ نام کیا ہے؟ حضرت سید ظہور حسن برکادی رضی اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ آل رسول احمدی نوری کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ آل رسول ہے، وہی آل رسول کا قول ہے نا، قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا کیا لائے گا، میں فخر سے کہوں احمد رضا کو لاؤ۔ ارے وہی آل رسول احمدی نوری کے ایک مرید تھے بدایوں شریف کے، اللہ اکبر، وضو کرا رہے، مرید صاحب کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ حضور معراج کو تشریف لے گئے، اس عالم میں واپس آئے کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی، یہ کیسے ہو سکتا؟ جبکہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت کا، وہاں سے پھر 500 سال کی 7ویں آسمان کی سیر کی، عرش اعظم کو دیکھا، لامکان گئے، عرش کو دوسک جنت کو دیکھا، جب واپس آئے آن میں گئے وہاں میں آئے، یہ کیسے ہو گئے؟ اب آل رسول دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے، میری خدمت کرنے والا اس اعتراض میں پڑ جائے، اس کو میں پریکٹیکل طور پہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب رسول فرما لیا آل رسول احمد نوری نے، اور کہا کمرے میں جاؤ، تولیہ پڑھاؤ، لے کے آؤ۔ جب مرید صاحب بدایوں شریف کے رہنے والے خادم صاحب تھے، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک کھڑکی نظر آئی، خوبصورت کھڑکی کے قریب گئے تو دیکھا باغ و بہار ہے، گارڈن ہے، باغیچے ہیں، تو باغیچے میں وہ چلے گئے۔ باغیچے میں گئے تو ایک شہر نظر آیا، سٹی نظر آئی، بازار نظر آئی، تو خادم صاحب وہاں چلے گئے۔ بزرگوں کا کہنا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے شادی کی، اولاد ہوئی اور 20 سال کا عرصہ گزار دیا۔ باغ میں گئے، شہر میں گئے، شادی کی، اولاد ہوئی، اور کتنے سال کا عرصہ ہوا؟ 20 سال کا۔ اور 20 سال کے بعد کان میں آواز آتی ہے خادم صاحب ابھی تک تولیہ لے کے نہیں آئے،
ابھی تک تولیہ لے کے نہیں آئے. اب خادم صاحب جلدی جلدی بارگاہ پیر و مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے پر ہاتھوں پر وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور مسکرا کر فرما رہے ہیں خادم صاحب اب تو معراج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب تو معراج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. خادم صاحب عرض کرتے ہیں جب میرے جیسا گنہگار 20 سال کا عرصہ آنے واحد میں گزار سکتا ہے میرے آقا کو بھی اللہ آنے واحد میں معراج کرا سکتا ہے. آنے واحد میں 20 سال کا عرصہ گزار سکتا ہوں حضور تو آپ کے نانا جان بے شک آنے واحد میں معراج کر سکتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. پریکٹیکل طور پر سمجھا دیتے ہیں. ایک بات اور یاد آئی عرض کر دوں سبحان اللہ. دھورا جی چلنا پڑے گا کہہ دو سبحان ہے. وہ اوے سے کرنی کی عطا بیٹھی ہوئی ہے جسے دنیا خواجہ محقق سیرانی کہتی ہے. ابھی 2 دن پہلے ان کا عرس گیا کہہ دو سبحان. 4 ربیع الاخر گیا جنہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں. انہوں نے پوری زندگی سیری کی اس لیے ان کو سیرانی کہتے ہیں. اور اتنے پاورفل بزرگ تھے کہ کوے کو دیکھا کوا کاؤں کاؤں کر رہا تھا. حضرت نے جلال میں آ کر کیا کاؤں کاؤں کر اللہ اللہ کر تو کوا اللہ اللہ کرنے لگا. وہ پاورفل بزرگ ارے وہ عظیم ہستی ہے خواجہ محکم سیلانی جن کے سر پر خود خواجہ اوے سے کرنی نے امام آبادا تھا. اب جب ان کا وصال ہوا نا پاکستان والے کہہ رہے کہ یہاں دفن کرو, ہندوستان والے کہہ رہے یہاں دفن کرو. حضرت نے کہا آپ کی جہاں مرضی ہو دفن کر دینا, میں ہندوستان میں بھی میرا جسم ہوگا اور پاکستان میں بھی جسم ہوگا. روایتوں میں آیا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی گئی یہاں بھی جنازہ میں میرے آقا خواجہ محقق الدین سیرانی کا جسم پاک ہے اور دوراجی میں بھی جسم پاک موجود ہے. یعنی دونوں جگہ فیضان اویسی بٹ رہا ہے. آج بھی وہاں ایک مسجد نیک میاں کی مسجد وہاں پر ایک مولوی بحث کر رہا تھا کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی ہے. یہ مولوی لوگ پاگل ہو گئے. اگر معراج ہوئی ہوتی آسمان کا سفر کیا ہوتا تو آسمان میں چھید پڑ جاتا. کیا پڑ جاتا؟ چھید پڑ جاتا. چھید نہیں ہے سمجھ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان کا سفر حضور نے نہیں کیا اور معراج نہیں. اللہ اکبر. اب خواجہ محقق الدین سیلانی تھے جب نبی کی گستاخی اور عاشق رسول کیسے برداشت کر سکتے؟ کہاں اے نادان ادھر میں سمجھاتا ہوں. پانی کا گلاس لے اپنے داڑھی مبارک ایک بال گلاس میں ڈالا. اے مولوی دیکھ بال نکال کر کہاں اس میں چھید پڑا نہیں. اسی طرح میرے آقا آسمان پہ دیکھ تشریف لے گئے چھید نہیں پڑا. لیکن تب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب پریکٹیکل طور پہ سمجھا دے کہہ دو سبحان. اب پوری مسجد میں جتنے بھی مقتدی تھے سب کو باہر نکالا اور اسی کے ہاتھ سے کہا کہ تالا مار دو, چابی سائن میں رکھ. اب کہا کہ اب مسجد کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ ارے کیسے جا سکتا ہے یار, تالا مار دیا ہے, اب کوئی مسجد میں کیسے جا سکتا ہے؟ انہیں اعتراض کیا تھا کہ میرے آقا کیوں آسمان میں تشریف لے گئے. دیکھ خواجہ محقق الدین سیلانی اندر چلے جاتے ہیں, باہر آتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا یوں گئے یوں آئے, یوں گئے یوں آئے. جب یہ کرامت دیکھی قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے. یہ اللہ والے ہیں. جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے سامنے والوں کو پریکٹیکل طور پر سمجھا تو میرے غوث پاک کہہ دو سبحان. کہہ رہے میرے نانا جان یوں گئے اور یوں آئے. یہودی بیٹھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محفل میں اٹھا اور گیا بازار میں زندہ مچھلی خریدی اور اپنے گھر گیا. بیوی اس وقت کپڑے سے کچھ سی رہی تھی. کہا کہ بھوک بہت لگی ہے مچھلی بنا دو. اس نے کہا کہ کپڑا سینے دو پھر انشاءاللہ بنا دیتی ہوں. تو ٹھیک ہے ایسا کرو تم مچھلی کی تیاری کرو میں تالاب میں نہا کے آتا ہوں. اللہ یہودی اپنے کپڑے کو رکھتا ہے تالاب کے اندر اپنے جسم کو داخل کرتا ہے. اللہ اکبر. جب باہر نکالتا ہے داخل ہوا تھا جب تو تھا باہر نکلا تو ٹھی بن گیا. یعنی مرد تھا جب اندر گیا اوپر آیا تو عورت بن گئی. دوسرا دیکھا کہ دوسرے شہر ہے دوسرا دیہات ہے کپڑے بھی برہانہ ہے. اللہ اکبر. کوئی کپڑا نہیں ہے. اب عورت کی شکل ہو چکی ہے. ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی وہ
ایک نوجوان گھوڑا سوار آیا، اسے اپنی چادر دی، اس کو گھوڑے میں بٹھایا، روایتوں میں آیا اس نوجوان نے اس سے شادی کی، 7 لڑکے ہوئے، 4 بچیاں ہوئی اور 12 سال کا عرصہ گزار دیا۔ 12 سال کے بعد وہی یہودی جو عورت بن چکی تھی اسی تالاب کے کنارے آئے، کپڑے کو اتاری، اندر گئی، جب باہر نکالا وہ یہودی بن گیا۔ وہی 12 سال کا پہلا منظر، وہی لوگ وضو کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، اللہ اکبر، جلدی جلدی کپڑے پہنے، دیکھا کہ اس کی بیوی کپڑا سی رہی ہے، زندہ مچھلی تڑپ رہی ہے، اور بیوی نے کہا اتنا جلدی آ گئے؟ ارے تمہیں اتنا جلدی لگتا ہے؟ میں 12 سال گزار کے آیا ہوں۔ اور عبد القادر جیلانی جو بیان کر رہے تھے، حق بیان کر رہے تھے، جب میرا جیسا آدمی 12 سال چند منٹوں میں گزار سکتا ہے تو ان کے نانا جان بھی چند واحد آہد میں معراج کا سفر کر سکتے۔ اب میں ان کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو وہی تذکرہ چل رہا تھا، میرے نانا جان یوں اور یوں آئے۔ اللہ اللہ سے پاک نے مسکرا کر کہا یہودی آ جا، اب تو معراج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہودی نے کہا ہاں حضور، تو میرے جیسا آدمی 12 سال گزار سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی تھوڑے آنے واحد کے اندر معراج کا سفر کر سکتے۔ حضور قدموں میں گرا، وہ قدموں میں گرا اور کہا کہ آپ کے مذہب کا کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام قبول فرما۔ تو یہ غوث پاک کی باز کا عالم ہوا۔ اور بھی باز کی بہت ساری واقعات ہے، اور اسی باز میں تو کہا تھا قدمی حاضی علی رقبتی کلی، کس نے قدم لیا، کس کس بزرگوں نے قدم لیا، کل انشاءاللہ واز کی کچھ واقعات بھی ہوں گے، موقع ملا تو وہ بھی واقعات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اب تمام حضرات کل بھی اسی طرح وقت پر ضرور حاضری دیں، دعا کرے پاک پروردگار عالم جو ذکر خیر ہوا اس کی برکات ہمیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں عطا فرمائے، اور خاص کر کے طاہر حمید ناریہ اور ایک ہمارے جاوید بھائی کر کے ہیں سنگار، ان دونوں بچوں کو کینسر کی بیماری ہے اور ان کا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ دعا کرے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، کینسر جیسی بلا سے نجات عطا فرمائے، ہر بلا وبا سے ان دونوں بچوں کی نجات عطا فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے، اور میرے والد صاحب کی بھی دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی سنی مسلمان بیمار ہے آج کی محفل پاک کے صدقے میں، ویسے پاک کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کے صدقے میں، سیدنا بی بی نفیسہ طاہرہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بیماری سے شفا عطا فرما، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے درگاہوں کی حفاظت فرما، مسلمان کی جان آبرو عزت و دولت اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔